لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ، مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ، نہ تھی میری قسمت میں دیکھوں مدینہ، مدینے والے سے میرا سلام کہنا، مدینے والے سے میرا سلام کہنا، سہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ بلکہ ادب کا اعلیٰ مقام آیا، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی احترام آیا، فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ایمان پروگرام میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ لاونی سیمپی کی حمایت اسلام مسجد میں عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر ادا کی گئی نماز عید کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ ملک میں کووڈ-19 کے چلتے سینیٹری پروٹوکول کا پابند کرتے ہوئے نماز عید ادا کی گئی، اور اس کے لیے ہم مسجد کی انتظامیہ کمیٹی اور اہل بستی کے شکر گزار ہیں۔ مسجد کے خطیب و امام جوان اور فعال عالم مولانا محمد ذیشان قادری دامت برکاتہ عالیہ نے ایام تشریق خاص قربانی کے حوالے سے یہ عالمانہ گفتگو فرمائی۔ حاضرین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے ہم اور آپ حضور سرکار مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ کی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور جان دیتی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، اب آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ حاضرین محترم، آپ سبھی حضرات کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں گے اور سنیں گے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جن سے اللہ پاک بے پناہ محبت کرتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کہ ہر موقع پر اللہ رب العزت نے جب ان کا امتحان لیا تو ہر امتحان میں کامیاب نظر آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل کا مقام عطا فرمایا ہے، خلیل کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ درجہ ایسے ہی نہیں ملا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی
اللہ پاک کی طرف سے انعام ملا ہے اور اللہ نے اس کا امتحان لیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں کامیابی پائی ہے۔ پوری زندگی آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو آپ کو امتحانات میں ملوث زندگی ملے گی۔ بچپن سے لے کر کے آخری وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں اور امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی جان تک کو آگ میں ڈال دیا، مگر آپ نے امتحان میں ہر حال میں کامیابی حاصل کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرما دیا۔ تو اب امتحان یہاں پر یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ آئیں رضائے الہی کے لیے۔ وہ جگہ جو کعبۃ المکرمہ ہے، مکہ شریف کی سرزمین ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے وہ بیٹا جو بہت دعاؤں کے بعد حاصل ہوا تھا، اپنی شریک حیات حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیابان جنگل میں، سونسان جنگل میں چھوڑ دیا، کعبے کے پاس میں، مکہ المکرمہ میں، اور چھوڑ کر کے واپس جانے لگے۔ توشہ 2-3 دن کا تھا جس کو کھایا جا سکتا تھا، پانی بھی تھا جو کچھ وقت تک چل سکتا تھا، اس کے بعد کھانا بھی ختم ہونا تھا اور پانی بھی ختم ہونا تھا۔ تب ایسے وقت میں چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ آپ ذرا اپنے دماغ کو استعمال کریں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو، وہ بچہ جو اسے بہت عزیز ہے، اپنی بیوی کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر کے جا رہا ہے، جہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی انسان اس کو، انسان کی صورت میں اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اب وہاں سے جا رہا ہے تو اس پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اب بیوی جو وہاں رہ رہی ہے تو اس پر کیا گزر رہی ہوگی کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے میرے شوہر، اے اللہ کے نبی، ہمیں کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہ دیا۔ پھر سے کہا، آپ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہ ملا۔ تو پھر سے حضرت حاجرہ نے پوچھا، جواب نہ ملا۔ تو پھر حضرت حاجرہ نے خود عرض کیا، اے میرے شوہر، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب حضرت حاجرہ کا بھی امتحان دیکھیے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی محبت دیکھیے، ان کا ایمان دیکھیے۔ آپ نے عرض کیا، جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری مدد اللہ رب العزت خود فرمائے گا، ہماری حفاظت اللہ پاک خود فرمائے گا۔ اب آپ دیکھتے ہیں آج حج ادا کرتے ہیں نا ہم مسلمانوں پر، اللہ رب العزت نے حج کو فرض کیا ہے، صاحب استطاعت پر اللہ پاک نے حج فرض کیا ہے۔ جس طرح ہم پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح سے صاحب استطاعت لوگوں پر جو ہے حج بھی فرض ہے۔ اب یہ حج جو ہے کس کی نشانیاں ہیں، کس کی یاد ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دے رہی ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھ رہی ہیں، تو اس کو دیکھیے اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام مل رہا ہے۔ اگر ہم کوئی بھی قربانی پیش کرتے ہیں تو اس کا کتنا انعام ملتا ہے۔ اگر دنیا ہی میں کسی کے ساتھ ہم کوئی احسان کر دیں، کوئی بھلائی کر دیں، تو وہ اس کا بڑا اچھا بدلہ ہمیں دیتا ہے۔ مگر یہ اللہ پاک کے ساتھ امتحان ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے وہ یہ قربانی دے رہی ہیں، تو ان کو کتنا بڑا انعام مل رہا ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرما دے جائیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پر بھروسہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ جو کھانا تھا، پانی تھا، کچھ دن کے بعد، 2-3 دن کے بعد سب ختم ہو گیا۔ اب بھوک ہے، پیاس ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اب اس کو پانی پلانا ہے، اور ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، جب وہ کھاتی پیتی ہے تب اپنے بچے کی کفالت کرتی ہے، تب اس کو دودھ پلاتی ہے۔ جب کچھ نہ کھائے گی،
نہ پیے گی تو اس کا دودھ خشک ہو جائے گا۔ یہی حال ہوا۔ اب بیٹے کی یاد میں آپ صفا اور مروہ کی سعی کر رہی ہیں، وہاں بھاگ رہی ہیں، دوڑ لگا رہی ہیں، ادھر بچے کا خیال آتا تو واپس آ جاتی، اور جب پھر پانی کی تلاش میں جاتی کہ کہیں پر پانی مل جائے، میرا بچہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو یہ اللہ کے نبی ہیں وہ وہاں پر تڑپ رہے ہیں پیاس کی وجہ سے، تو ان کو پانی مل جائے تو پانی تلاش کرنے کے لیے بار بار تیزی کے ساتھ وہ بھاگتی تھی۔ حال یہ ہوا کہ 7 چکر لگائے، جب 7 چکر لگانے کے بعد واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پر اللہ رب العزت نے زمزم جاری فرما دیا۔ اور یہ زمزم ایسا زمزم ہے، وہاں پر کھانا نہیں تھا نا، تو اب اس زمزم کے ذریعے اللہ پاک نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو بھی ختم کر دیا اور بھوک کو بھی مٹا دیا۔ یہ زمزم وہ مبارک پانی ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو ملا ہے، قیامت تک ملتا رہے۔ اور اس زمزم کی برکتیں صرف بھوکا پیاسا پی لے اس کو تو اس کی پیاس ختم ہوتی ہے، اگر بھوکا اس کو پی لے تو اس کی بھوک بھی مٹ جایا کرتی ہے۔ اور اگر کوئی بیمار پی لے تو آج تو ڈاکٹر لوگ سائنسداں بتا رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، اس پانی میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بیماریوں کی شفا موجود ہے۔ وہ پانی ہمیں اور آپ کو ملا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے میں ملا ہے۔ تو اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چھوڑا تھا تو یہ اللہ کی محبت میں چھوڑا تھا، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا تھا، تو ان کو مقام ملا کہ ان کے بیٹے کی ایڑیوں کے ذریعے زمزم کا پانی جاری ہو گیا۔ اور یہ جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر چکر لگا رہی تھی، دوڑ لگا رہی تھی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک جتنے لوگ حج کریں گے آپ کی اس سنت کو ادا کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حج ادا کیا ہے تو اس سنت کو بھی ادا کیا ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو، کہ یہ 7 چکر لگائے ہیں اور ہم سب پر یہ ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا، اللہ پاک نے امتحان لیا، وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ صرف اتنا نہیں، جب ان کی جان کی باری آئی تو شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا ایک چچا تھا آزر، قرآن میں اس کو اب کہا گیا ہے، یعنی باپ کہا گیا ہے، مگر یہ عرب کی بولی ہے کہ عرب کی زبان میں جو ہے باپ جو ہے وہ چچا کو بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بتوں کا پجاری تھا، بتوں کی عبادت بھی کرتا تھا اور بتوں کی تجارت بھی کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر میں پیدا ہوئے تو آپ کا جو چچا تھا آپ کو لے کر کے بازار گیا، کہا کہ ان بتوں کو بیچنا ہے، جو پتھر کے بت اس نے بنا رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ گئے اور جا کر کے کھڑے ہو گئے بازار میں۔ جب کوئی لینے کے لیے آ رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ تم ان بتوں کو کیوں لے رہے ہو؟ ارے یہ تو پتھر ہیں، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تو تم ان کو کیوں لے رہے ہو، کیوں خرید رہے ہو؟ تو آپ کے چچا نے کہا تم میرا بزنس بڑھانے آئے ہو یا برباد کرنے آئے ہو؟ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وہ اپنے چچا سے نہیں ڈر رہے تھے، اس وقت کی نمرودی طاقت سے نہیں ڈر رہے تھے، بلکہ اللہ کے نام کو بلند کر رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ اعلان کر رہے تھے کہ ان بتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حال یہ ہوا کہ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک گھر بنا ہوا تھا، وہاں پر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، تو ان سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جس کلہاڑی سے بتوں کو توڑا تھا وہ کلہاڑی سب سے بڑے بت کی گردن میں لٹکا دیا۔ اب جو ہے لوگ بازار سے آئے تو انہوں نے کہا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بازار نہیں گئے تھے، سب لوگ جا چکے تھے، تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ اگر کام ہے کسی کا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے پوچھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر۔ جب وہاں پر واپس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تم نے ان بتوں کو توڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ارے تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس بڑے بت سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتا دے گا کہ کس نے توڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ تو جانتے ہیں
کہ یہ بولتا نہیں ہے، تو فرمایا جب بولتا نہیں ہے تو ایسے پتھر کی عبادت کرتے کیوں ہو؟ تو خیر ظاہر ہو گیا کہ ہاں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا ہے، تو اب اس کی سزا کے لیے ان لوگوں نے سزا مقرر، اس کے بدلے کے لیے سزا مقرر کی کہ ایک بڑی سی آگ لگائی اور اس آگ میں کہا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں گے۔ اتنی بھیانک آگ لگائی تھی کہ اگر آسمان میں کوئی پرندہ اڑتا تھا تو اس آگ کے شعلوں کی وجہ سے جل کر کے اس میں گر جایا کرتا تھا۔ اب دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے بتوں کو توڑ دیا ہے، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پسند نہ کیا تو آپ نے ان بتوں کو توڑ دیا، تو اس کے بدلے میں ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ آگ میں ڈالنے کی تیاری ہو گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا کہ آپ کی کوئی حاجت ہے؟ حل لک حاجہ، کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہو تو میں آپ کی مدد کروں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر عرض کیا کہ اگر آپ کو میری مدد نہ چاہیے تو اللہ کی بارگاہ سے جو مدد چاہیں بتا دیں، میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کر دوں گا۔ فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، اب آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل، ارے تم جس اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرو گے وہ خود دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو اب فرمایا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ پاک نے فرما دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پڑے مگر آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال تک کو نہ جلایا، اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ارے حفاظت کیوں نہ ہوتی؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے، ان کے خون سے اللہ کے آخری رسول کو دنیا میں تشریف لانا تھا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر آگ میں جل جاتے تو پھر حضرت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف کیسے لاتے؟ جبکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین، اے میرے پیارے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ اسی کی طرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر پاس ہو چکے الحمدللہ۔ اب باری آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے پناہ محبت کر رہے تھے، بے پناہ محبت کر رہے تھے۔ تو اب پھر سے یہ جب آپ کی عمر 7 یا 9 سال ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو اب پھر سے اللہ کو امتحان لینا تھا کہ ابراہیم مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب یہ مہینہ آیا ذی الحجہ کا مہینہ، تو اس کی 8ویں رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دیں۔ خواب دیکھ لیا، آپ تیار ہو گئے کہ ہاں مجھے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ثابت کرنا تھا، اور ان کے دل میں یہ تھا کہ اگر ان کو زیادہ محبت تھی تو بیٹے سے نہیں بلکہ بیٹے کے رب سے محبت تھی۔ 8ویں رات کو خواب دیکھا، پھر 9ویں رات کو خواب دیکھا کہ آپ اللہ کے رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیں، یہاں تک کہ 10ویں رات کو بھی آپ نے خواب دیکھا۔ یہ جو رات گزری ہے نا اب یہ 10 ذی الحجہ ہے، آج عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے۔ اس دن سے پہلے جو یہ رات گزری ہے، اس رات میں خواب دیکھا اور آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے ارادہ بنا لیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اپنے بیٹے کو تو قربان کر رہے ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی مقام بہت بلند ہے، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو اب بیٹے کو قربان کرنا ہے تو صرف اپنی مرضی سے نہیں بلکہ آپ نے اپنے بیٹے سے بھی مشورہ چاہا، کہا بیٹا میں نے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اگر ہمیں خواب میں کوئی حکم ملے تو ہمیں اس کا کرنا ضروری نہیں ہے، ہمارا خواب الگ ہے، اللہ کے نبیوں کا خواب الگ ہے۔ اللہ کے نبی کو جو خواب میں دکھایا جاتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، ان کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ وحی ہوتی ہے، اس لیے اس خواب پر
ख्वाब के देखने पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को क़ुरबान करने के लिए तैयार हो गए। जो ख्वाब होता है वो हकीकत होता है और वही इलाही होता है। इसका सबूत ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली ये आयत बता रही है। आपने फरमाया या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर रहा हूँ, क्या मैं अब तुम्हारा क्या मामला है, तुम क्या कहते हो, क्या मैं तुम्हें ज़िबा करूँ? तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या अबति फ़अल मा तुअमर, अर्ज़ किया ए मेरे बाप, या अबति फ़अल मा तुअमर, जो तुम्हें हुक्म दिया गया है उसको पूरा करिए। नहीं बता रहे क्या ख्वाब, क्या बात है, क्या नहीं है, बल्कि पूरा मामला नहीं बता रहे, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि मैं तुम्हें ज़िबा करूँगा, ज़िबा कर रहा हूँ, ये मैंने ख्वाब में देखा। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं जो तुम्हें हुक्म मिला है उसको पूरा करिए। यानी आप जानते हैं कि जो अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म मिला है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इम्तिहान लेना चाहता है, तो वो उस सारे मामले की ख़बर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी है। कहा आप उस काम को पूरा करिए। या बतिफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे जो है सब्र करने वालों में पाएंगे। ये मामला हो गया। अब कुर्बानी की तैयारी हो गई, चल दिए घर से कुर्बान होने के लिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, और कुर्बान करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर से चल दिए हैं। उधर शैतान के पेट में आग लग रही थी, शैतान को अच्छा नहीं लग रहा था। वह हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में गया और कहा तुम जानती हो तुम्हारे शौहर तुम्हारे प्यारे बेटे को कहाँ लेकर के जा रहे हैं? तो कहा हाँ किसी दावत में लेकर के जा रहे हैं। तो कहा नहीं, उनका मानना है कि वो अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहे हैं। तो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इम्तिहान देखो, जिस घराने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं उसी घराने में जब इम्तिहान लिया जा रहा है तो सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नहीं बल्कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का भी और उनकी वालिदा हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी। तो आपसे जब कहा शैतान ने कि उनका मानना है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए क़ुरबान करने जा रहे हैं और ये हुक्म अल्लाह ने दिया है, तो आपने फरमाया कि अरे जब ये मामला है तो मेरा एक बेटा क्या अगर 1000 बेटे हों तो अल्लाह के नाम पर मैं भी क़ुरबान कर दूँगी। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। तो अब उधर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये कामयाब हो गए। उधर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बाप आप करिए। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। आज हम और आप जो ये कुर्बानी कर रहे हैं तो ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की तो याद है, उसी के सदक़े में तो हमें फ़जीलत बरकतें मिली हैं, फ़जीलत बरकतें हासिल हुई हैं। इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बान करना चाहते हैं, कुर्बानी देना चाहते हैं, उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया कि जन्नत से दुम्बा लेकर के जाओ, मेरा खलील अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है, उसके बेटे इस्माईल को निकाल लो, दुम्बा रख दो, कुर्बानी भी हो जाएगी और वो इम्तिहान में कामयाब भी हो जाएंगे। यहाँ तक कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम यहाँ से अब सिदरतुल मुंतहा थे, वहाँ से चले अपनी जगह से जन्नत गए, दुम्बा लेकर के आए। कितना वक्त है, कितना मुख्तसर वक्त है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रफ़्तार देखिए, उनकी क़ुव्वत देखिए, उनकी ताकत देखिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया क़द सद्दक़्ता रुया, ए मेरे प्यारे महबूब, ए मेरे प्यारे खलील, तुम्हें जो हुक्म दिया गया था तुमने उसमें कामयाबी हासिल कर ली है, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इसका बदला हम इसी तरह अदा फरमाते हैं। अल्लाह की बारगाह में जो इम्तिहान था उस इम्तिहान में वो कामयाब हो गए। वही कुर्बानी है, उन्हीं की याद है जो आप और हम यहाँ पर करते हैं। ये कुर्बानी क्या है? कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए एक जानवर को कुर्बान कर देना, इसका नाम कुर्बानी है। और आज का जो दिन है वो मुक़द्दस दिन है। इस दिन की फ़जीलत अलग है, कुर्बानी की फ़जीलत अलग है। ये 3 दिन तक कुर्बानी होती है और इन 3 दिन के बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई इंसान पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे तो उसको इतना सवाब ना मिलेगा जितना कि एक जानवर ज़िबा करने पर, अल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबा करने पर सवाब मिलेगा। कितनी बड़ी फजीलत है। फिर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कुर्बानी की जाती है तो उधर जानवर को ज़िबा किया जाता है। जानवर के ज़िबा होने से पहले अल्लाह पाक इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है जिसकी तरफ से कुर्बानी हो रही है।
صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، یہ ان کی سنت ہے۔ تو کہا ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے تمہارے لیے اس میں بے شمار ثواب ہیں، نیکیاں ہیں، اتنا ثواب۔ اور پھر جو انسان قربانی نہ کرے تو اس کے لیے وعید بھی آئی ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا جو انسان قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی نماز ادا کرنے نہ آئے۔ تو قربانی کرنا یہ بے شمار اجر و ثواب والا کام ہے، قربانی کریں۔ دوسری چیز یہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، اور جب آپ کو قربانی کرنا ہے تو صرف آج جو ہے نا یہ اللہ کے نام پر قربانی کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تو ان کو کتنا بڑا مقام ملا، خلیل اللہ کا لقب ان کو ملا ہے، خلیل کا مقام ملا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہوئے، ان کو کتنا بڑا مقام ملا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی اجازت دی تو ان کو کیا ملا کہ ان کی سنت اللہ کے نبی ادا کر رہے۔ تو اگر ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں دیں گے تو ہمیں بھی بے شمار اجر و ثواب ملے گا۔ ہم ان نبیوں کے غلام ہیں تو ان نبیوں کی سنتوں پر ضرور عمل کریں۔ اور جب قربانی دینا ہے تو صرف جانور کی قربانی مت دیجئے، بلکہ آپ کے اندر جو بری عادتیں ہیں، جو بری خصلتیں ہیں ان کو دور کر دیجئے، یہ بھی آپ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ مطلب کوئی شراب کا عادی ہے تو وہ آج کے دن میں توبہ کر لے کہ آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، تو اب اس کی طرف سے وہ کہہ دے کہ میں اس شراب کو قربان کرتا ہوں، اس شراب کو چھوڑتا ہوں، تو یقیناً اللہ پاک نے اس شراب کے چھوڑنے پر ان نبیوں کے غلاموں میں قبول فرما لیا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو وہ نماز کے لیے توبہ کر لے کہ آج سے مجھے نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی طرف سے توبہ کر لے کہ اس کو جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ بہرحال اگر وہ چغل خوری کرتا ہے تو چغل خوری سے توبہ کر لے۔ آج ان سارے گناہوں کی قربانی دے دیجیے، ساری چیزوں کو دے دیجئے، سارے اندر کی ساری بری باتوں کو دور کر دیجئے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے غلاموں میں قبول فرمائے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اگر ہم نے اپنے گناہوں کو نہ چھوڑا تو دیکھیے ہمارے اوپر کتنا عذاب آ رہا ہے۔ ہمیشہ کبھی بھی مکے اور مدینہ شریف کے دروازے ہمارے لیے بند نہیں ہوئے ہیں، کیسے بھی حالات آئے ہر ملک سے لوگ وہاں جاتے تھے، حج بیت اللہ کی زیارت سے سرفراز ہوتے تھے، مدینہ شریف حاضری دیتے تھے، مگر ابھی 2 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کسی کو اجازت ہی نہیں مل رہی ہے۔ پیسہ بھی پاس ہے، طاقت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، پھر بھی ہم وہاں نہیں جا پا رہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ غور سے ذرا غور کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا یہ جو وجہ ہے یہ ہمارے گناہوں کا سبب ہو سکتی ہے، گناہوں کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ناراض ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان مقدس مقامات پر نہیں جا پا رہے ہیں۔ تو اگر ہم جانا چاہتے ہیں، اپنے حالات کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو جو ہمارے اندر بری خصلتیں ہیں، بری عادتیں ہیں، ان سب کو چھوڑ دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے، ہمارے لیے مکہ شریف کے بھی دروازے کھل جائیں گے، مدینہ شریف کے بھی دروازے کھل جائیں گے، رحمت خداوندی کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ تو یہ جو حالات ہیں، ان حالات کو اچھا کرنے کے لیے آپ سارے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اللہ پاک ہماری اور آپ کی توباؤں کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ قربانی کا دن ہے، اچھی طرح سے جن لوگوں کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے وہ قربانی کریں، اور جو لوگ نہ کر سکے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں استطاعت کے باوجود، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جن کی طرف سے بھی یہ قربانیاں ہو رہی ہیں، اللہ پاک سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جب جانور ذبح ہو تو اس کے پاس آپ جائیں، وہاں پر کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر دعائیں کریں، اس لیے کہ وہ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے نام سے بھی قربانی کی ہے، ایک اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے، ایک اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ تو اللہ پاک آپ کو یہ طاقت دے، یہ استطاعت دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیجیے۔ اللہ پاک ہماری اور آپ کی سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اس عید کی بہت بہت مبارکباد، اللہ پاک اس کی فضیلت برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ سبھی حضرات کو MBC کے ذریعے دیکھنے والے تمام ناظرین کو عید الاضحیٰ کی بے شمار مبارکباد۔ اللہ پاک ہم سب کو فضیلت برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ مقدس ہیں دیگر مہینے بھی لیکن نرالی ہیں حج کے مہینے کی باتیں۔ ناظرین، جیسا کہ معلوم ہے کہ امسال صرف 60,000 لوگوں کو حج ادا کرنے کی اجازت ہوئی۔ کووڈ-19 کے مد نظر یہ قدم اٹھایا گیا۔ دعا ہے کہ جلد از جلد رب قدیر اس عالمی وبا سے نجات دلائے اور ایک بار پھر زائرین اپنا پسندیدہ سفر حج و عمرہ کر سکیں، آمین ثم آمین۔ لاوین سیمپے کی حمایت اسلام مسجد میں عید کے مبارک موقع پر خطبہ پڑھا گیا اور جو نماز ادا کی گئی پیش خدمت ہے اس کی ریکارڈنگ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال المتقدس بالحسن والجمال. هو الذي خالق لجميع الشيء والأمر بيده مفاتيح الدهر. فتبارك الله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سبحان من أوجب صلاة العيد على كافة المؤمنين من الكائنات وحرم عليهم الصوم في الأيام الخمسة يوم عيد الأضحية وثلاثة أيام بعده متتاليات والخامس يوم الفطر ضيافة من عنده للمسلمين والمسلمات. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
الله أكبر ولله الحمد. سبحان من سبحت له السماوات السبع والأرضون السبع والعرش العظيم والكعبة الحسناء والركن والحطيم والزمزم ومقام إبراهيم. تعالى الله ذو الجلال والإكرام وتبارك الله الملك القدوس السلام ذو العظمة والقدرة والكبرياء جل وعلا ذو المجد والعز والآلاء. سبحان من تقدس ذاته عن التشبيه والتمثيل. سبحان من تنزه صفاته عن التغيير والتبديل. سبحان من تعطف على البرايا بالكرم والجود وتكفل بأرزاق العباد لأنه الملك المعبود. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أوصيكم أيها الناس اعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الحج بشرط الاستطاعة وأوجب الأضحية لطفا وكرامة فاجعلوا براقا ومطية ليوم الحسرة والندامة. روي عن زيد بن يرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكل شعرة حسنة سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم ولا تذبحوا عجفاء ولا عرجاء ولا أعوراء ولا مقطوعة الأذن ولو بواحدة فعن كل واحدة منكم شاة سواء كانت ذكرا أو أنثى أو سبع البقرة أو الإبل. وكبروا عقيب الصلاة المفروضة من فجر عرفة إلى عصر أيام التشريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. أيها الناس رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر.
یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ ناظرین، ایسے بہت سے لمحات خاص ہیں جب دعائیں قبول و منظور ہوتی ہیں۔ ان میں عید کا دن بھی شامل ہے، جب خالق اپنے بندوں سے راضی ہو کر ان کی تمنائیں، ان کی آرزویں پورا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا فتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب مسلمان بھائیوں نے مل کر کے یہ نماز عید الاضحیٰ ادا کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جتنے لوگ بھی آج ملک جہاں کہیں بھی دنیا بھر میں قربانیاں کرنے والے ہیں، مولا ان تمام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالی اس قربانی کی برکتوں سے ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غلامیاں عطا فرما دے۔ ہم سب کو مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے غلاموں میں قبول فرما لے۔ ہمارے بچوں کو مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غلاموں میں قبول فرما لے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامیوں میں قبول فرما لے۔ ہم سب کو اس قربانی کی برکتوں سے مولا معاف فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ مولا ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، جنتی لوگوں میں شمار فرما لے۔ بالخصوص مولا ہم سب کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، بالخصوص ملک موریشس کو مولا کرونا جیسی جان لیوا بیماری سے محفوظ فرما۔ ملک موریشس پر رحمت و انوار کی بارشوں کا نزول فرما دے۔ اس ملک پر مولا خاص اپنی رحمتیں عطا فرما دے۔ یہاں کے میں رہنے والے تمام بھائیوں کو مولا شاد و آباد فرما دے، سب کو خوشیاں عطا فرما دے، ہم سب کو رحمتیں عطا فرما دے۔ جتنے لوگ بھی قربانیاں کرنے والے ہیں سب کی قربانیوں کو قبول فرما۔ جو صاحب استطاعت ہے قربانیاں نہیں کر رہے ہیں، مولا آئندہ سالوں میں ان کو قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے والدین کے مغفرت فرما دے، ہمارے اعزہ و اقارب کی مغفرت فرما دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ تو ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، جنتی لوگوں میں شمار فرما لے۔ ہم سب کو مولا جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ مولا ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرما دے، سچی عقیدت عطا فرما دے، سچا پیار عطا فرما دے۔ ہم سب کے ایمان و عقائد کی حفاظت فرما، ہم سب کو ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ تو ہم سب کے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ بالخصوص ہماری مسجد حمایت اسلام میں نماز پڑھنے والے لوگوں کو اور مولا تبارک و تعالیٰ شاد و آباد فرما دے، سب کو خوشیاں عطا فرما دے۔ خاص کر مولا تبارک و تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مولا تبارک و تعالیٰ صحت مند ہیں ان کو لمبی عمریں عطا فرما دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ تو ہم سب کی تمام دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ہم سب کو بھی مولا قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کے اندر سے گناہوں کو دور فرما دے، ہم سب کو گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، نیکیوں سے محبت عطا فرما دے۔ مولا ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والا بنا دے، ہم سب کو علم نافع عطا فرما دے۔ بالخصوص تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں، جتنے لوگ بھی اس دعا کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مولا ان کے ہم سب کے تمام والدین کی مغفرت فرما۔ جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ بالخصوص میری والدہ محترمہ مرحومہ صغرا خاتون کی مغفرت فرما دے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کے صدقے میں مولا ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھیں جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو مولا خوشیاں عطا فرما، مسجد کو چلانے والے ذمہ داران کو خوشیاں عطا فرما۔ مولا ہم سب کو حسد سے محفوظ فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين بحق لا إله إلا الله. عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، عید قربانی ہے. لاوینی سیمپیا کی حمایت اسلام مسجد میں ادا کی گئی نماز عید صلاۃ السلام اور دعا سے اختتام پذیر ہوئی. یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. انور کو اجازت. ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو عید قرباں بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہر یار ایران میں تاجدار حرم، شہر یار ایران میں تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے دربار پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کی شان، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پوری یا رب یہ دعا کر، سب درے آقا پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پھر پڑھے سر کو جھکا کر، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جاگرتا ہر دل کی سن لو، یا نبی محفل کی سن لو، التجا ساحل کی سن لو، اکبر بسمل کی سن لو، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ،
رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے۔ ہم سب کو ہم نے جس طرح سے یہاں مسجد حمایت اسلام میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پیش کیا، مولا ہم سب کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کے دروازوں کو کھول دے۔ ہم سب کو مدینہ شریف جا کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے مولا ہمارا، ہمارے والدین کا، ہمارے اعزاء و اقارب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ ہم سب کی تمام دعاؤں کو، ہماری تمام جائز تمناؤں کو، جو بھی ہم نے دعائیں مانگی ہیں اور جو ہمارے دلوں میں جائز تمنائیں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں تمام دعاؤں کو، تمناؤں کو قبول فرما لے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ لبيك اللهم اللهم لبيك اللهم مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ، مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ، نہ تھی میری قسمت میں دیکھوں مدینہ، مدینے والے سے میرا سلام کہنا، مدینے والے سے میرا سلام کہنا، سہے مقدر حضور حق سے سلام۔